خطبہ نمبر 226 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں دنیا سے نفرت دلائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اور اپنی خداری میں مشہور ہے۔ نہ اس کے حالات کو دوام ہے اور نہ اس میں نازل ہونے والوں کے لیے سلامتی ہے۔ اس کے حالات مختلف اور اس کے اطوار بدلنے والے ہیں۔ اس میں پرکیف زندگی قابل مذمت ہے اور اس میں امن و امان کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اس کے باشندے وہ نشانے ہیں جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور اپنی مدت کے سہارے انہیں فنا کے گھاٹ اتارتی رہتی ہے۔ بندگان خدا، یاد رکھو اس دنیا میں تم اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا وہی راستہ ہے جس پر پہلے والے چل چکے ہیں، جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل اور جن کے علاقے تم سے زیادہ آباد تھے۔ ان کے آثار بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی آوازیں دب گئی ہیں، ان کی ہوائیں اکھڑ گئی ہیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے ہیں، ان کے مکانات خالی ہو گئے ہیں اور ان کے آثار مٹ چکے ہیں۔ وہ مستحکم قلعوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور زمین کے اندر لہت والی قبروں میں تبدیل کر چکے ہیں، جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی پر قائم ہے اور جن کی عمارت مٹی سے مضبوط ہو گئی ہے۔ ان قبروں کی جگہیں تو قریب قریب ہیں، لیکن ان کے رہنے والے سب ایک دوسرے سے غریب اور اجنبی ہیں۔ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو بوکھلائے ہوئے ہیں اور یہاں کے کاموں سے فارغ ہو کر وہاں کی فکر میں مشغول ہو گئے ہیں۔ نہ اپنے وطن سے کوئی انس رکھتے ہیں اور نہ اپنے ہمسایوں سے کوئی ربط رکھتے ہیں، حالانکہ بالکل قرب و جوار اور نزدیک ترین دیار میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب ملاقات کا کیا امکان ہے، جبکہ بوسیدگی نے انہیں اپنے سینے سے دبا کر پیس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انہیں کھا کر برابر کر دیا ہے، اور گویا کہ اب تم بھی وہیں پہنچ گئے ہو جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور تمہیں بھی اسی قبر نے رہن رکھ لیا ہے اور اسی امانت گاہ نے جکڑ لیا ہے۔ سوچو اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے تمام معاملات آخری حد کو پہنچ جائیں گے اور دوبارہ قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اس وقت ہر نفس اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرے گا اور سب کو مالک برحق کی طرف پلٹا دیا جائے گا، اور کسی کی کوئی افترا پردازی کام آنے والی نہ ہوگی۔